رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت کے لیے ہدایت و رحمت کا پیغام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا، وہیں خواتین کو بھی دین کی بنیادی و اعلیٰ تعلیمات تک رسائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خواتین کی موجودگی عام تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت کو خصوصی اہمیت دی۔ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اسلامی تاریخ میں کئی ایسی عظیم خواتین سامنے آئیں جنہوں نے نہ صرف دین کو سیکھا بلکہ اسے آگے منتقل کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ انہی میں ایک روشن نام زینب بنت یحییٰ کا ہے، جنہوں نے علم حدیث کے میدان میں بلند مقام حاصل کیا اور اپنی علمی خدمات سے امت مسلمہ کو فیض پہنچایا۔ زینب بنت یحییٰ کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف احادیث کی روایت کی بلکہ ان کی تدریس اور اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی علم حدیث کی حصول، تدریس اور اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ ان کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے احادیث کی روایت میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ زینب بنت یحییٰ کے اساتذہ میں اس دور کے معروف محدثین شامل تھے جن سے انہوں نے مختلف کتب حدیث کی سماعت کی۔ انہوں نے المعجم الصغیر جیسی اہم حدیثی کتاب کی روایت کی جو ان کے علمی مرتبے کا ثبوت ہے۔ زینب بنت یحییٰ نے دمشق میں اپنی رہائش گاہ پر طلبہ و طالبات کو حدیث کی تعلیم دی۔ ان کی مجلس حدیث میں دور دور سے طلبہ آ کر علم حاصل کرتے۔ ان کے شاگردوں میں کئی معروف محدثین شامل تھے جنہوں نے ان سے احادیث روایت کی۔ زینب بنت یحییٰ کا انتقال 735 ہجری میں ہوا۔ ان کی وفات کے دن بھی ان کے پاس طلبہ حدیث کی سماعت کے لیے موجود تھے، جو ان کی علمی وابستگی اور تدریسی جذبے کا مظہر ہے۔ زینب بنت یحییٰ جیسی جلیل القدر محدثات کی زندگی اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ اسلام نے خواتین کو نہ صرف تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا بلکہ انہیں دین کی اشاعت اور علمی میدان میں خدمات سر انجام دینے کا بھرپور موقع بھی عطا کیا۔ ان کی علمی جدوجہد، حدیث کی روایت میں مہارت اور تدریسی خدمات ہمارے لیے باعث فخر اور نمونہ عمل ہیں۔ آج کے دور میں جب امت کو علم و بصیرت کی ضرورت ہے تو زینب بنت یحییٰ جیسی شخصیات کی حیات علمی سے روشنی حاصل کرنا از حد ضروری ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ علم، اخلاص اور دین کی خدمت میں صنف کی کوئی قید نہیں، بلکہ تقویٰ، محنت اور اخلاص ہی اصل معیار ہے۔